آج انشاءاللہ اس کے بعد عنوان آج کا مسجد حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مسجد حرام کا مطالعہ کریں گے، معلوم آپ کو قرآن مجید میں کئی جگہ مسجد حرام کا ذکر آیا، جس کو آپ ابھی تحریر فرمائیں گے۔ مسجد حرام کا لغوی معنی، حرام کا معنی عزت والا، حرام کا معنی عزت والا، یعنی عزت والی، احترام والی مسجد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت الحرام یعنی عزت والا گھر قرار دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت الحرام یعنی عزت والا، حرمت والا گھر قرار دیا، اس لیے اس کے ارد گرد کی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، وہ آیت لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ مسجد حرام کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آئے۔ آیت لکھیے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ اس آیت میں کئی کعبہ کو بیت الحرام قرار دیا۔ کعبہ کو بیت الحرام قرار دیا۔
اس لیے بیت الحرام کے ارد گرد مسجد کو مسجد حرام کہا گیا. اس لیے بیت الحرام کے ارد گرد مسجد کو مسجد حرام قرار دیا گیا. مسجد حرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ مسجد حرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا. نمبر 1 سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 139 میں. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 139. ابھی وہ جگہ کھولے رکھیے گا، قرآن بند نہ کیجیے گا. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 139 میں 139. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جی جی دراصل یہی میں نے اسی لیے کہا تھا تھوڑا سا قرآن مجید کو کھول کر رکھیے، کیونکہ یہ 3 مرتبہ آ رہا ہے. اس لیے آپ نے سنبھل کر اس کو لکھنا ہے. پہلی مرتبہ آیت نمبر 144 لکھیے گا. آیت نمبر 144 میں. پھر اس کے بعد دیکھیے کون سی آیت، پوری تحویل قبلہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. چلتے جائیے آگے. پھر الحق ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ آیت نمبر 149. آیت نمبر 149. پھر آگے ذرا پڑھیے گا. تو نمبر 2 جگہ کیا ہو گئی؟ آیت نمبر 149. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ کتنی مرتبہ ہو گئی؟ آیت نمبر 150. اب سمجھ میں آیا؟ 3 جگہ آیا لگاتار. پھر آگے دیکھیے سورۃ البقرہ نمبر 4. 3 دفعہ ولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آ گیا نا. نمبر 4 سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 191. آیت نمبر 191. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آیت نمبر 191. آیت نمبر جب میں لکھوایا کروں تو آپ قرآن میں سے دیکھ کر اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں کیا وہی آیت ہے. جی آیت نمبر 191.
91 آیت دیکھ کر لکھ لیجیے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نمبر 5 آیت نمبر 196. آیت نمبر 196. ذالک آیت کے آخر میں دیکھیں تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 5 مرتبہ. نمبر 6 سورۃ البقرہ آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 217. سورۃ البقرہ آیت نمبر 217. وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ. چپ کر کے بیٹھو، اچھا مجھے خلل ڈالتے بیر میں، بالکل آئندہ زبان سے لفظ مت نکالو. باقی لوگ ہیں وہ بول لیں غلیظ آدمی. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. لکھیے وكفر به والمسجد الحرام. آیت نمبر کی تحقیق نا بس کون شخص ہے جو آپ میں سے یہاں ایک دو میں سے جو ایک دم قرآن کھولتا ہے؟ یہاں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے قرآن جو ایک دم کھولتا ہو. آپ نمبر کی تحقیق مجھے بتا دیں، چاہے نمبر بولوں کو غلطی نہ ہو، یہ خام ختم کرتا ہے. جی نمبر، جی آپ بولیں گے نمبر 7 سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 2. سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 2. سورہ مائدہ آیت نمبر 2 پڑھیے گا. دیکھیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کتنے ہو گئے؟ 7. نمبر 8 سورہ انفال سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 34. سورہ انفال سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 34. وَهُمْ يَصُدُّونَ. آیت دیکھ کر لکھیے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. سورہ انفال سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 34. ٹھیک ہو گیا؟ ذرا خلاف ہو تو آپ بولیں گے اور سارے نہیں. نمبر 9 سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 7. سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 7. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نمبر 10 سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 19. سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 19. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام
اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام۔ نمبر 11، سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 28۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 28۔ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ نمبر 12، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 12 کی آیت نمبر 1۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ 12 سورت نمبر 12 آیت نمبر 1۔ لکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نمبر 13، سورت الحج، سورت الحج سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 25۔ سورت الحج سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 25۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام۔ نمبر 14، سورت الفتح سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 25۔ سورت الفتح سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 25۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام۔ سورہ فتح سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 25۔ نمبر 15، سورہ فتح سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 27۔ سورہ فتح کی سورت نمبر 48 آیت نمبر 27۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ جی، سورہ فتح سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 27۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ اب آگے لکھ لو، یہ کتنے ہو گئے کل؟ لکھ لو آگے۔ لہذا مسجد حرام کا ذکر قرآن مجید میں کل 15 مرتبہ آیا ہے۔ مسجد حرام سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے۔ مسجد حرام مسجد حرام یہ مولانا جب آپ دیکھو گے اس نقشے کو تو پھر آپ کو کچھ اور باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی جغرافیائی طور پر۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بحیرہ قلزم یا بحیرہ احمر یا ریڈ سی اس کے کہاں واقع ہے؟
بالکل مشرق میں. ریڈ سی کے کیا ہے؟ مشرق میں واقع ہے. جغرافیائی طور پر دیکھیں تو یہ سمجھ میں آ گیا. بحیرہ القلزم، بحیرہ احمر، اور اس کے بالکل قریب مشرق میں. اور آگے لکھ لیجئے، مسجد حرام اور خانہ کعبہ مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف ہے. مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف ہے. مسجد حرام کی پیمائش مختلف اطراف سے مختلف ہے. مسجد حرام کی پیمائش مختلف اطراف سے مختلف ہے. شمال میں باب الزیارہ کی طرف، شمال میں باب زیارہ کی طرف اس کی لمبائی 164 میٹر ہے. مشرق میں باب الاسلام کی طرف، مشرق میں باب الاسلام کی طرف اس کی لمبائی 108 میٹر ہے. جنوب میں باب الصفا کی طرف، جنوب میں باب الصفا کی طرف اس کی لمبائی 166 میٹر ہے. مغرب میں باب ابراہیم کی طرف، مغرب میں باب ابراہیم کی طرف 109 میٹر ہے. اب آگے لکھ لیجئے، کعبہ کے بارے میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں. کعبہ کے بارے میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں. اور آگے پھر لکھ لو کہ آپ نے حطیم کے بارے میں لکھا تھا. جی، حطیم لکھوایا تھا میں نے پورا، کہ وہ کعبہ کے ارد گرد دیوار جس کو تعمیر میں چھوڑ دیا گیا تھا اس کو حجر بھی کہتے ہیں اور اس کو حطیم بھی کہتے ہیں. آپ اگر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کا لاہور سے رخ دکھاؤں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا اور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ نقشے میں لاہور تلاش کریں. یہ کیا ہے؟ لاہور. ٹھیک، یہ لاہور. اور یہ کیا ہے؟ مکہ. ادھر کیا ہے؟ مشرق. ادھر کیا ہے؟ شمال. ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ ٹھیک. تو لاہور سے ہوائی جہاز سیدھا کہاں جاتا ہے؟ کس رخ پہ جاتا ہے؟ مغرب کی طرف. ٹھیک، اور ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف. ٹھیک ہے، اب دیکھو ذرا بالکل یوں قبلہ نہیں ہے، ذرا سا یوں. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے؟ ہاں، اس لیے ہمارا جو قبلہ ہے نا وہ 15 ڈگری مائل بجنوب ہے. عین کعبہ جو ہے نا، پاکستان سے عین کعبہ جب وہ قطب نما میں دیکھو گے نا تو بالکل مغرب میں نہیں ہے. نقشے میں بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. پاکستان میں جو عین کعبہ ہے، ہم عین کعبہ کے مکلف نہیں ہے نا، ہم تو سمت کعبہ کے مکلف ہیں. سمت کعبہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، کہ کعبہ درمیان میں ہو تو 90 ڈگری کا زاویہ، 90 ڈگری کا زاویہ اس میں گنجائش موجود ہے.
دیکھو 90 ڈگری کا زاویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو اس کو، یہ وائٹ بورڈ کا کونا دیکھا، یہ وائٹ بورڈ کا کونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 90 ڈگری۔ اب میں 90 ڈگری بنانے لگا ہوں، دیکھیں پھر آپ کو نا زاویہ سمجھ میں آئے گا، سمت سمجھ میں آئے گی، ٹھیک؟ یہاں خانہ کعبہ ہے مثال کے طور پر، یہ کیا ہے؟ کعبہ، یہ کیا ہے؟ کعبہ۔ یہ بلکہ یوں کریں اور میں سہولت والا آپ کو کر دوں تو اس سے آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا۔ یہ زاویہ قائمہ ہو گیا نا، ٹھیک؟ میں یوں کر کے نہیں دکھا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پھر رخ صحیح پتہ لگے۔ یہ زاویہ قائمہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں جو ہے نا وہ نمازی کھڑا ہے، یہاں کون کھڑا ہے؟ نمازی، اور میں بالکل اس کے بیچوں بیچ نہ خانہ کعبہ بنانے لگا، یہ کعبہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر ایک ہے، لکھو، ایک ہے، اب چلو میں بعد میں لکھواتا ہوں، پہلے سمجھ لو۔ ایک ہے عین کعبہ، ایک ہے سمت کعبہ۔ ایک کیا ہے؟ عین کعبہ، اور ایک کیا ہے؟ سمت کعبہ۔ جو عین کعبہ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عین کعبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر نمازی اور خانہ کعبہ کے درمیان خط مستقیم کھینچا جائے تو بالکل کعبہ تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں عین کعبہ۔ اگر نمازی اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک بالکل سیدھی لکیر کھینچی جائے تو وہ خانہ کعبہ تک پہنچے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عین کعبہ۔ یہ عین کعبہ فرض ہے صرف اہل حرم کے لیے۔ مسجد حرام میں جو نماز پڑھتے ہیں نا، وہ اگر ذرا سا بھی رخ ادھر کر لیں گے نا، نماز نہیں ہوگی ان کی، فرض ہے ان پر عین کعبہ۔ اس لیے وہاں سہولت کیا کی گئی ہے، اللہ سب کو آپ کو لے جانے کی توفیق دے۔ جب آپ جائیں گے اور جو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے پھر کیا، اب جانمازیں تو نہیں ہر وقت بچھی رہتی وہاں، وہاں انہوں نے ایک ایک صف کا نا پتھر لگایا ہے، ایک صف کا پتھر، یعنی ایک صف آپ بچھاتے ہیں نا تو وہ پیس انہوں نے پتھر کا اتنا ہی لگایا ہے۔ اس پتھر کا رخ ہی، ہر پتھر کا رخ انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ ظاہر ہے۔ اب دیکھو نا، خانہ کعبہ کے کچھ ادھر، یہ مسجد حرام ہے نا ساری، تو ادھر والوں کا ادھر منہ ہوگا، 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 ادھر والوں کا ادھر منہ ہوگا۔ تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے چاروں رخ پہ منہ کرتے ہیں، مسجد حرام میں چاروں رخ پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ ادھر جو کھڑے ہیں وہ کدھر منہ کرے؟ اوپر کیا ہے؟ شمال۔ تو جو ادھر ہے وہ کدھر منہ کریں گے؟ ادھر ہوں گے وہ کدھر کریں گے؟ مشرق۔ ادھر ہوں گے وہ کدھر کریں گے؟ مغرب۔ ادھر کریں گے۔ تو مسجد حرام کے اندر جو سارے چاروں رخ پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب عین کعبہ کیا ہے کہ نمازی اور کعبے کے درمیان اگر خط مستقیم کھینچا جائے تو بالکل سیدھا پہنچے۔ پاکستان میں ہم معلوم کر سکتے ہیں قطب نما سے، ہر وقت معلوم کر سکتے ہیں قطب نما سے پاکستان میں، کہ پاکستان میں قطب نما میں پہلے مغرب تلاش کر لیں۔ مغرب کیسے تلاش کرتے ہیں؟ بہت آسان، قطب نما 150-200 روپے کا، 300 روپے کا، بہت اچھا والا 500 روپے کا مل جاتا ہے، وہ سفر میں اپنے پاس رکھو، بس آپ کو کہیں کسی سے قبلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس میں مشین کچھ نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اس میں مقناطیس ہوتا ہے، اس کی جو سوئی ہوتی ہے نا اس میں مقناطیس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سائنسدانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، کہ مقناطیس یہ ہمیشہ اس کا ایک رخ شمال کی طرف رہتا ہے۔ کوئی مقناطیس لے لو، ہمیشہ اس کا ایک رخ کس طرف رہے گا؟ شمال۔ گول گھما لو، دھاگے سے باندھ لو کسی مقناطیس کو اور کر کے دیکھنا کبھی، تو اس کا ایک رخ کیا رہے گا؟ شمال کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا وہ قطب نما کے اندر ایک کالی سوئی کا ایک آدھا حصہ کالا ہوتا ہے، آدھا حصہ سفید ہوتا ہے، وہ جو آدھا حصہ کالا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کہاں رہتا ہے؟ شمال کی طرف۔ تو قطب نما میں آپ نے شمال متعین کر لیا، جب شمال متعین کر لیا تو سامنے کیا ہوگا؟ مغرب ہوگا۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ اب مغرب سے 15 ڈگری مائل بجنوب یہ عین کعبہ ہے پاکستان میں،
اب یہ لکھ لو، یہ اپنی بات اپنے طور پر لکھ لو. پھر میں کعبہ، سمت کعبہ، یہ سب میں لکھواتا ہوں کیونکہ یہ بھی جغرافیائی طور پر آپ نے سمجھنا ہوگا. لکھ لو عین کعبہ سمت کعبہ، مسجد حرام میں. پہلے تو لکھ لو عین کعبہ سمت کعبہ کیا ہوتا ہے. بہت اہم بات. اچھا، اس لیے لاہور میں اکثر مساجد ٹیڑھی بنی ہوئی ہیں اور ان میں نماز پڑھنا 100% درست ہے. ان میں نماز پڑھنا 100% درست. لکھیے گا عین کعبہ اور سمت کعبہ کیا ہوتا ہے. اگر نمازی عین کعبہ، اگر نمازی اور خانہ کعبہ کے درمیان خط مستقیم کھینچا جائے، اگر نمازی اور خانہ کعبہ کے درمیان خط مستقیم کھینچا جائے تو وہ بالکل سیدھا خانہ کعبہ تک پہنچے، وہ بالکل سیدھا خانہ کعبہ تک پہنچے تو اسے عین کعبہ کہتے ہیں. اسے عین کعبہ کہتے ہیں. یہ دو طریقوں سے ہم پاکستان میں معلوم کر سکتے ہیں. دنیا بھر کا بھی نہیں بتا رہا، وہ ذہن خلجان میں چلا جائے گا آپ کے. اچھا، اسے ہم دو طریقوں سے پاکستان میں عین کعبہ معلوم کر سکتے ہیں. نمبر 1، قطب نما کمپاس سے. نمبر 1، قطب نما یعنی کمپاس سے. قطب نما کے اندر ایک سوئی ہوتی ہے، آدھی کالی آدھی سفید. قطب نما میں ایک سوئی ہوتی ہے، آدھی کالی آدھی سفید. اصل میں یہ سوئی مقناطیسی سوئی ہوتی ہے. اصل میں یہ سوئی مقناطیسی سوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کشش ثقل کے قانون کے تحت مقناطیس کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کسی مقناطیس کو دھاگے میں باندھ کر لٹکائیں، آپ کسی مقناطیس کو دھاگے میں باندھ کر لٹکائیں، اس کا ایک رخ شمال ہی کی طرف ہوگا. اس کا ایک رخ شمال کی طرف ہو جائے گا. لہذا قطب نما میں کالی سوئی کا کالا حصہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے. سوئی کا کالا حصہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے. جب شمال معلوم ہو جائے تو مغرب معلوم ہو جائے گا. پاکستان میں عین کعبہ مغرب کی جانب 15 ڈگری مائل بجنوب ہے. 15 ڈگری مائل بجنوب ہے. عین کعبہ معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ، کسی بھی سال کسی بھی سال 18 مئی کو دوپہر 2:20 پر 1 فٹ لکڑی گاڑ دیں. 1 فٹ لمبی لکڑی گاڑ دیں.
اس کے سائے پر مارکر سے نشان لگا دیں، اس کے سائے پر مارکر سے نشان لگا دیں۔ یہ عین کعبہ ہوگا، کیونکہ 18 مئی کو 2:20 پر سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ 18 مئی 2:20 پر سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اب عین کعبہ کے دائیں طرف اور بائیں طرف، اب عین کعبہ کے دائیں طرف اور بائیں طرف 45 ڈگری 45 ڈگری کا رخ سمت کعبہ کہلاتا ہے، سمت کعبہ کہلاتا ہے۔ احتیاطاً 40-42 ڈگری کی طرف، احتیاطاً 40-42 ڈگری کی طرف ہم پاکستان والوں کے لیے نماز میں منہ کرنا بالکل درست ہے، نماز میں منہ کرنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ اس لیے مسجد حرام میں جو پتھر فرش پر لگائے گئے ہیں، جو پتھر فرش پر لگائے گئے ہیں، ان کا رخ عین کعبہ کی طرف رکھا گیا ہے۔ اس لیے مسجد حرام میں چاروں طرف نماز پڑھنے والے آسانی سے عین کعبہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، آسانی سے عین کعبہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہ وائٹ بورڈ سنبھالنے والے ساتھی دو آئیں ذرا، جو وائٹ بورڈ کو سنبھالتے ہیں، دو آ جائیں، دو، ایک نہیں ہے، دو۔ اس کو ذرا سا اٹھا کر نا، اس کو اٹھا کر یوں کریں۔ اب میں ان کو دکھانے لگا ہوں سب، اللہ کے بندے سٹینڈ کے بغیر، انا للہ، صرف بورڈ کو، خالی بورڈ کو نا، اور سارے اتار لیں، اتار کے نا چلیں بس، اور ادھر کریں، سیدھا سیدھا سیدھا، آپ ادھر آ جاؤ، اوپر کرو، آپ پکڑے رکھو، آپ اوپر کرو بس۔ اب میں آپ کو اصل میں اس طرح میں بناتا نا زاویہ قائمہ، آپ کو سمجھ میں نہیں آنا تھا۔ کل زاویہ قائمہ میں کتنی ڈگری ہوتی ہیں؟ 90۔ لکھ لو، زاویہ قائمہ میں کل ڈگری کتنی ہوتی ہیں؟ کل ڈگری درجے ہوتے ہیں 90۔ 45 کتنے ہو گئے؟ 90۔ اب دیکھو نمازی، پھر تھوڑا سا اب دیکھو نمازی جو ہے نا، اب میں غور کرنا میں کیا دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ اب نمازی جو ہے نا وہ یہاں کھڑا ہے، اور یہاں سے خط مستقیم کھینچا جائے تو یہ کیا ہے؟
عین کعبہ. اور اگر اس کا رخ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے یہاں تک بھی ہو جائے تو اس کی نماز 100% درست ہے پاکستان میں. پھر ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اب دیکھو پاکستان میں عین کعبہ کدھر ہے؟ مائل بجنوب. ادھر کیا آئے گا؟ جنوب. ٹھیک ہے نا؟ تو پاکستان میں مائل بجنوب اتنا عین کعبہ ہے. پاکستان میں عین کعبہ یہاں، یہ تو 45 ڈگری ہے نا مولانا، یہ تو 45 ڈگری ہے نا. میں کتنا کہہ رہا ہوں؟ 15 ڈگری. بس یہ رخ بالکل عین کعبہ. پوری اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے آپ کو دو مسئلے، آپ کو، چلو آپ رکھ دو بس. اس میں آپ کو نا عام پیش آنے والے دو مسئلے حل ہوں گے آپ کے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو جغرافیائی طور پر بتایا. بس اس کو پیچھے کھینچے تو دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ایک تو یہ کہ اگر جائے نماز کا کتنا رخ ٹیڑھا ہو جائے تو آپ کی پاکستان میں نماز ہو جائے گی. 40-42 ڈگری تک، 1-2 ڈگری ذرا چھوڑ دو، 40-42 ڈگری پر فتویٰ ہے کہ اگر 40-42 ڈگری بھی جانماز آپ کی مڑ جائے نا تو آپ کی نماز درست ہوگی. اس لیے لاہور کے اندر بہت سی مساجد ہیں جو صرف مغرب کے رخ پہ بنائی گئی ہیں، مغرب کے رخ پر، اور اس وجہ سے وہ 15 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے. کچھ نے اندازاً سورج کہاں غروب ہو رہا ہے وہ مسجد اس وقت بنا لی. اب جامعہ شفیہ میں اور بہت سے مدارس میں قبلہ رخ معلوم کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں. ہمارا شعبہ ہے معہد میں باقاعدہ قبلہ رخ متعین کرنے والی ٹیم ہے، کیونکہ مسجد بنتی ہے تو وہاں وہ باقاعدہ کتب نما وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور جا کر بالکل پکی لکیر لگا کر آتے ہیں کہ اس رخ پر آپ نے مسجد بنانی ہے. وہ عین کعبہ پر مسجد بنوا کے آتے ہیں، عین کعبہ پر. لیکن میں نے پھر کہا بھی کہ اگر کتنی مسجد ٹیڑھی ہوگی مولانا، اتنی ٹیڑھی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا. 45 ڈگری اتنی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی 10-15 ادھر فرق پڑتا ہے. عین کعبہ میں وہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک. حالانکہ پاکستان کا قبلہ کیا ہے؟ دیکھو اب اس کو دیکھو ذرا، اب بالکل یہ شمال جنوب بالکل درست ہے نا نقشے میں. لاہور سے دیکھو لکیر کھینچو یوں کر کے، یوں کر کے، یہ لکیر یہاں آئے گی نا مغرب. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن یہ ادھر نیچے کیا ہے؟ جنوب. تو یہ لکیر کے جنوب میں 15 ڈگری جنوب میں آپ رخ کریں گے عین کعبہ. جنوب میں، سمجھ میں آیا؟ جنوب میں. اب سمجھ میں آ گیا لاہور. اور اس کے شمال میں کیا ہے؟ ہاں شمال، شمال مغرب میں کابل افغانستان، ادھر خراسان، اصفہان ایران، بغداد، دجلہ اور فرات نظر آ رہا؟ دجلہ اور فرات، خلیج فارس، خلیج عمان، بحیرہ احمر. یہ کیا ہے؟ خلیج، خلیج عقبہ، خلیج سویز. یہ کیا ہے؟ خلیج عقبہ. ادھر کیا ہے؟ مصر. ادھر کیا آ گیا؟ مصر. ٹھیک. اور یہ کیا آ گیا؟ لاہور. اب یہ تقریباً ایک حدیث، ایک رخ دنیا کا پورا اس کے سامنے آ رہا ہے. یہ ہم انشاءاللہ پورا نقشہ اس وقت یاجوج ماجوج والے میں ذوالقرنین میں دیکھیں گے. ذوالقرنین یاجوج ماجوج کے ساتھ ذکر ہوگا. یہ بار بار چٹیں آ رہی ہیں کہ ذوالقرنین رہ گیا ہے زال کے ساتھ. اصل میں ہم اس کو یاجوج ماجوج یا میں لے کر آئیں گے. ٹھیک. تو وہ پھر ہم پڑھیں گے یہ ذوالقرنین جو تھا نا وہ اس علاقے میں، اس کو بادشاہت تو بہت تھی اس کی، ذوالقرنین کی نا بادشاہت، بہت بڑی بادشاہت تھی اس کی ذوالقرنین کی. یہ میں نے لکھوایا تھا ابھی وہ کوروش کبیر، کوروش کبیر سائر سے اعظم لکھوایا تھا نا، یہ وہی ذوالقرنین ہے نا. ابھی بات کھلے گی آگے چل کر. یہ کیا ہے؟ ذوالقرنین. یاجوج ماجوج کو جب ہم پڑھیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. دور جدید کے محققین کے مطابق یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین سائر سے اعظم نے، جو سائر سے اعظم کا وہ نام میں نے بتایا یورش کبیر،
تو جو دیوار تعمیر کی تھی وہ دربند داغستان کے قریب تھی، لہذا دیوار چین کو یاجوج ماجوج والی دیوار خیال کرنا، یہ دیوار چین، یہ کیا ہے؟ دیوار چین۔ تو وہ ذوالقرنین کا جو علاقہ وہ تو بہت بڑا، لیکن اس نے جو دیوار بنائی تھی سد ذوالقرنین وہ یہاں تھی، بحر قزوین۔ قزوینی یاد آ رہا ہے علامہ قزوینی؟ ہاں، تو وہ دربند یہ وہ علاقہ تھا، باکو، یہ دجلہ کے کنارہ بالکل ادھر جا کے۔ اور اللہ نے پھر ان تمام دور دراز، ادھر کا کونا ادھر کا کونا، اس نقشے میں اگر بتاؤں تو اللہ نے سفر کی توفیق عطا فرمائی، جب ہمت بھی تھی، بہت ہمت تھی الحمدللہ اس وقت۔ تو لاہور سے تو اللہ نے نقشے کا کنارہ میں آپ کو دکھا دوں بس۔ لاہور سے روانہ ہو کر اللہ نے فرانس بھی جانے کی توفیق دی، پیرس میں فرانس بھی جانا ہوا کئی دفعہ، برطانیہ، انگلینڈ، یہاں بھی جانا ہوا کئی بار مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے دینی حوالے سے، یہاں فرانس بھی جانا ہوا، پیرس میں یہ کونا آ گیا۔ اور جب میں لاہور سے اس رخ پہ جاتا تھا نا، اس رخ پہ، تو اس وقت پھر اس کے آگے پھر وہ ناروے وغیرہ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، وہ الگ نقشہ ہے، وہ اس میں ابھی نہیں آ رہا آپ کو، تو وہ الگ ہے۔ تو اس وقت جب میں سفر کیا کرتا تھا تو اس وقت الحمدللہ میرے پاسپورٹ پہ 13 ملکوں کا نا شنجین ویزا لگا ہوتا تھا، 13 ملکوں کا، کہ جس ملک میں مرضی چلے جائیں۔ یہ سارا یورپی ویزا لگا ہوتا تھا اس میں، اور جانا یہاں سے ہوتا تھا۔ تو یہاں سے اس کنارے تک بھی اللہ نے جانے کی توفیق دی، اور لاہور سے ادھر بھی اللہ نے جانے کی توفیق دی، ادھر بھی جانے کی بار بار توفیق دی الحمدللہ، مکہ مدینہ، سعود حرم ممالک میں، حرم ممالک میں پھر دوسرے ممالک ہیں وہ بھی، وہاں بھی اللہ نے جانے کی توفیق دی۔ پھر ادھر جو ہے کونا دکھا دو نقشے کا، یہ لاہور، تو لاہور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بینکاک تک جانے کی توفیق دی، بینکاک تھائی لینڈ، یہ اس کنارے تک بھی نا، زمین دیکھ رہے ہیں، یہ ساری زمین ہے اور یہ سمندر ہے۔ تو لاہور سے یہاں تک بھی جانے کی، بینکاک بھی جانے کی توفیق دی، ٹھیک۔ اور پھر تھائی لینڈ سے نا میرا سفر ہمیشہ اسی طرح ہوتا تھا، 5-6 دفعہ سفر کئی دفعہ ہوا۔ پھر بینکاک سے میں جاتا تھا ہمیشہ جاپان ٹوکیو میں میری رہائش رہی، ٹوکیو یہ اس کونے میں جا کر، تو وہ ہمارا سفر اسی طرح ہوتا تھا، یہاں سے لاہور سے ہم جاتے تھے بینکاک تھائی لینڈ، یہاں تقریباً 6-7-8 گھنٹے کا سفر ہوائی جہاز میں، پھر یہاں سے 7-8 گھنٹے کا سفر کر کے پھر ہم یوں کر کے جانا، کیونکہ یہاں سے کوئی ڈائریکٹ ٹوکیو کی فلائٹ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ نہیں ہے، تو ہمیں یہاں پہلے جانا پڑتا، پھر یہاں سے ٹوکیو جاپان جانا پڑتا۔ تو آپ نے غور کیا نقشے میں، ادھر سے ادھر اللہ نے بہت سے ملکوں میں جانے کی توفیق۔ اچھا، جب میں سفر کرتا تھا نا تو عام لوگ ٹکٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں ساتھ نقشے رکھتا تھا، تو جہاز کے اندر نا وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سامنے سکرین لگی ہوتی ہے، لوگ وہاں ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ لوگ نا وہاں ایک اس میں ایپ ہوتی تھی، اب بھی ہے موجود، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جہاز کس ملک سے گزر رہا ہے، بالکل اس طرح کے نقشے وہ انگریزی میں دکھا رہے ہوتے ہیں ابھی بھی۔ تو میں نے وہ ایپ کھولی ہوئی ہوتی تھی بیچ میں نا، وہاں ان کی سکرین جو سیٹ کے آگے لگی ہوتی تھی، تو جہاز جہاں سے گزر رہا ہوتا تھا نا، یہ پورا سفر بڑا مزہ آتا تھا، پورا سفر لاہور سے یہاں سے جو گزر رہا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے تھائی لینڈ بینکاک آتا ہے، بینکاک کے تبلیغی مرکز میں بھی وہاں بھی بہت جانا آنا رہا، پھر وہاں سے فلائٹ سیدھی کہاں،
جاپان ٹوکیو وہاں جانا آتا رہا، تو وہ پورا پھر یہ کہاں کہاں سے ہوائی جہاز گزر رہا ہے وہ اس کو دیکھتا رہتا تھا، وہ نقشے پاس بھی ہوتے تھے، اس سے پھر بندے کو مزہ آ رہا ہے کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے کس رخ پہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نقشے پڑھا، اصل میں نقشوں کو سمجھنا اب آپ کے اندر اب آ کے، اگر یہ میں پہلے دن دکھاتا نا آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن اب آپ کو شمال جنوب اصل نقشوں کے اندر یہ ہے، شمال جنوب مشرق مغرب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے نا، پھر اس کے بعد اب آپ کو فوراً سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ لاہور ہے نا، جامعہ شفیع لاہور، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ہاں، جامعہ شفیع لاہور ہے نا، تو یہاں سے انشاءاللہ ہمارے طلباء سفر کر کے انشاءاللہ، ہاں، برونائی اسلامک یونیورسٹی سے الحاق جامعہ شفیع کا ہو گیا ہے، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اور وہاں کی یونیورسٹی والوں نے باقاعدہ حکومتی سطح پہ سائن ہو گئے ہیں، باقاعدہ منظوری بھی ہو گئی۔ اب یہاں سے عالمیہ کیے ہوئے طلباء جو ہیں وہاں جا کر ایم فل اور پی ایچ ڈی کر سکیں گے، یہ ہے وہ یونیورسٹی برونائی کی، اللہ جانے کی توفیق دے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ یہ سمجھ میں آیا، سیلون، سری لنکا، سرندیپ، وہ حضرت آدم والا، حضرت آدم والا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیوار چین سمجھ میں آئی، لیکن وہ ذوالقرنین والی یاجوج ماجوج یہ دیوار، وہ پھر وہ چینی لوگوں کو بھی لوگ کہہ دیتے نا یاجوج ماجوج کی قوم ہے، نہیں، وہ بھی درست نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ وہ بھی درست نہیں ہوگا۔ مفسرین زیادہ تر کیا لکھتے ہیں دربند کو، کہ بحیرہ قزوین کے کنارے وہ یاجوج ماجوج۔ تو میں رخ بتا رہا تھا، اصل جو بات ہماری چلی تھی نا، وہ چلی تھی خانہ کعبہ مسجد حرام کا رخ، فول وجہ کا، اصل جو آیت سمجھا رہا ہوں نا میں آپ کو وہ ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، سارا زور اس پر تھا، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 15 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا اور 3 مرتبہ منہ پھیرنے کا ذکر کیا، 3 مرتبہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ تو جو حرام مسجد حرام میں ہے، حرم میں، وہ تو فول وجہ کا کے حکم کے تحت کس طرح منہ کریں گے؟ آئین کعبہ کی طرف، اور ہم کدھر منہ کریں گے؟ سمت کعبہ کی طرف، سین کے اوپر لوگ زیر پڑھتے ہیں سمت کعبہ، سمت نہیں ہوتا لفظ، کیا لفظ؟ سمت کعبہ، تو سمت کعبہ، کعبہ کی سمت کی طرف۔ اس سے ایک مسئلہ تو نماز والا حل ہوا، دوسرا مسئلہ جتنا میں نے زور لگایا نا اس پر، وہ اس وجہ سے کہ لوگ اپنے گھروں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت آپ نے ترمذی میں پڑھی، بخاری میں پڑھی، لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا، ولكن شرقوا او غربوا۔ اب دیکھو مدینہ میں قبلہ اول کدھر تھا؟ شمال کی طرف، نظر آیا بیت المقدس یہاں، اب وہ لکھا ہوا نہیں ہے نا، سمجھ گئے نا؟ بحیرہ روم کے کنارے کیا تھا؟ بیت المقدس بالکل شمال کی طرف، نظر آیا؟ اور مکہ مدینہ سے خانہ کعبہ بالکل کس طرف؟ جنوب کی طرف، ٹھیک؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو حضرت وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، اب جغرافیائی طور پر سمجھ میں آئے گی آپ کو، کہ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرو، ہاں یہاں مدینے میں تم یا مشرق کی طرف منہ کر لیا کرو یا کہاں؟ مدینے کی مغرب کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو شرق و غرب والی حدیث کس کے لیے ہے؟ مدینے والوں کے لیے۔ اچھا، ہم لاہور والوں کے لیے کیا ہے؟ اب بتاؤ، ہمارا قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف، لہذا ہم مشرق اور مغرب کی طرف منہ بیت الخلاء میں نہیں کریں گے، ہم مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہیں کریں گے، سمجھ میں آ گیا؟ ہم کس طرف منہ اور پشت کر سکتے ہیں؟ شمال اور جنوب، شمال اور جنوب۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں شمال کی طرف جو ہے نا وہ پاؤں کر کے نہیں سونا چاہیے کیونکہ ادھر بیت المقدس ہے، کیا کہتے ہیں؟ شمال کی طرف منہ کر کے نہیں سونا چاہیے کیونکہ ادھر کیا ہے؟
کتنی غلط بات ہے، وہ جغرافیائی طور پر سمجھ میں آئی؟ شمال میں یا کہاں ہے؟ ہاں اب ہنسی آتی ہے نا آپ کو، اس لیے کہ سمجھ میں آ گیا۔ تو شمال میں یہاں تو آزاد کشمیر ہے، کابل، سمرقند، بخارا، نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو کہاں ہے؟ شمال مغرب میں ہے، شمال میں نہیں ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس شمال میں کہاں ہے؟ بیت المقدس شمال میں کہاں ہے؟ کس کن لوگوں کے لیے، کس علاقے کے لوگوں کے لیے؟ مدینے والوں کے لیے۔ بیت المقدس شمال کی طرف ہے، کن لوگوں کے لیے؟ مدینے والوں کے لیے۔ لیکن مدینے میں قبلہ اول کدھر ہے؟ شمال کی طرف، یہ قبلہ اول۔ بہت اونچی باتیں تو نہیں ہو گئی آج؟ ایک ایک بات باریک باریک، کوئی بات ایسی جو میں نے اب تک کہی اور وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک بندہ جس کو کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے دو مسئلے حل کیے۔ ایک مسئلہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، نماز میں منہ کرنا، اور ایک بیت الخلاء بنانے کے متعلق ہدایات۔ دوسرا فائدہ میں نے کیا کیا، مسجد حرام سے کیا فائدہ اٹھایا بحث سے؟ بیت الخلاء کا رخ کدھر بنایا جائے، بیت الخلاء کا رخ کس طرف بنایا جائے؟ اس طرف بنایا جائے جو پاکستان میں کس طرف منہ ہونا چاہیے؟ شمالن جنوبن، شمالن جنوبن، یا رخ اس کا شمال کی طرف کر لیں یا جنوب کی طرف کر لیں، مشرق مغرب نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے ممانعت ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ اچھا بالفرض، اب ذرا غور کرنا، بالفرض اگر کوئی بیت الخلاء اگر آپ کو ملے، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں ہے نا، فوجدنا مراحیض، جب ہم شام میں پہنچے، جب ہم ملک شام میں پہنچے، سمجھ میں آیا کہاں پہنچے؟ جب وہ ملک شام میں گئے، فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو القبلہ، فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو القبلہ فننحرف عنہا، ہم اس میں بیٹھ کے نا منہ پھیر لیتے تھے۔ وہ بیت الخلاء کو نہیں توڑ سکتے، لیکن اس کو اندر بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ رخ پھیر لیتے تھے۔ تو آپ رخ کتنا بیت الخلاء میں، اب پھر اس نقشے کو دیکھو، کتنا پھیر لو گے رخ؟ 42 ڈگری کم از کم رخ پھیر کر بیٹھ جاؤ تو گناہ نہیں ہوگا۔ کتنا پھیر کر بیٹھ جاؤ؟ 42 ڈگری، تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں۔ آپ کتنا رخ بیت الخلاء کا رخ پھیر سکتے ہیں؟ کتنا رخ پھیر سکتے ہیں؟ 42 ڈگری، جی۔ ابھی حضرت کی طرف سے اطلاع آئی، حضرت محترم صاحب کی طرف سے، کہ رات کے مطبخ کا سارا نظام، ایک صاحب تھے بزرگ جناب عثمان پراچا صاحب، ان کو نمازوں میں بھی دیکھتے تھے، حضرت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ان کا، تو وہ کئی دن سے اسپتال میں داخل تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو طویل عرصے سے نا وہ جامع شفیہ کے تمام طلباء کا کھانا، اس کا نظم پورا کا پورا اور سارا مفت دینا، سب چیزیں طلباء کے لیے، یہ ان کا معمول ہوتا تھا، اور بڑا خیال رکھتے تھے، خود آ کے خیال رکھتے تھے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، حضرت محسن صاحب کی طرف سے پیغام آیا، ایک تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لیجیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آج عصر کے بعد یہاں نماز جنازہ ہے مسجد میں، مسجد حسن میں، جامع شفیہ میں، تو آپ سب سے تمام طلباء اس میں شرکت کیجیے، کہ آپ کے محسن، میرے بھی بہت قریبی دوستوں میں سے، حضرت میرے بزرگوں میں سے بھی، اور محتمی صاحب کے بھی بہت قریبی دوستوں میں سے، میں ان کے گھر میں 17 سال تراویح پڑھاتا رہا، 17 سال۔ مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے گئے تھے ان کے گھر میں مجھے، کہ آپ یہاں تراویح پڑھایا کریں، میں ایک اور جگہ پڑھاتا تھا، کہنے لگے نہیں، یہ جامعہ کے ساتھ بہت مخلص ہیں ان کے گھر میں، تو 17 سال وہ میرے پیچھے تراویح پڑھتے رہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔
اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو آپ نے آج کے سبق میں بڑے غور سے ان باتوں کو سمجھا، دو باتوں کو، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کو آپ نے سمجھا، پاکستان والوں کے لیے اس پر کیسے عمل ہوگا۔ دوسرا آپ نے اس بات کو سمجھا کہ بیت الخلاء میں رخ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف کرنے کی اجازت دی گئی، وہ کس کے لیے ہے؟ مدینہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیں اور شمال جنوب۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے بیت الخلاء کے رخ کو کس طرف بنائیں؟ ہاں، باقی ملکوں میں الگ الگ رکھا جائے۔ اب دیکھیے، جو یمن میں رہنے والے ہیں نا، اب ذرا بات تھوڑی سی سمجھیں، یمن میں رہنے والوں کا قبلہ کدھر ہوگا؟ شمال میں۔ اور یمن والوں کا قبلہ کہاں ہوگا؟ شمال میں۔ اور پاکستان والوں کا قبلہ کدھر ہوگا؟ مغرب میں۔ اور ادھر شام اور قسطنطینیہ، یورپ وغیرہ والے لوگوں کا قبلہ کدھر ہوگا؟ جنوب میں۔ ٹھیک۔ اچھا، اور مصر والوں کا قبلہ، یہ خرطوم سوڈان، اس کا قبلہ کدھر ہوگا؟ مشرق میں۔ میرا خیال ہے بہت اچھی طرح آپ کو جغرافیے سے بات سمجھ میں آئی۔ اب اگلا عنوان لکھ لیجئے۔ دونوں عنوانات کو اکٹھا سمجھ لیجئے۔ اسی نقشے کو لگا رہنے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد اقصی قباء اور مسجد ضرار دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ مدینہ منورہ سے۔ زواد پہلے ہے، قاف بعد میں ہے، ٹھیک، لیکن ہم دونوں کو اکٹھا پڑھ لیں گے تاکہ بات جو ہے نا وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ لکھیے گا، مسجد قباء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں فرمایا۔ سورت نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، 108 میں فرمایا۔ آیت بس مختصر لکھ لیجئے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بس، لمسجد اسس علی التقوی، اس سے مراد مسجد قباء ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ اب آگے لکھیے، اور مسجد ضرار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، اور مسجد ضرار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 107 میں فرمایا۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 107 میں فرمایا، دیکھ کر لکھ لیجیے آیت، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ اب آگے لکھیے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آیت نمبر 107۔ اب آگے لکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو قباء کے علاقے میں قیام فرمایا۔
تو قبا کے علاقے میں قیام فرمایا۔ قبا کے علاقے میں قیام فرمایا۔ قبا مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے۔ قبا مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے، اس میں ایک کنویں کا نام قبا تھا۔ اس میں ایک کنویں کا نام قبا تھا۔ بستی کا نام بھی اس کنویں کی وجہ سے قبا ہو گیا۔ یہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب مکہ مکرمہ کے راستے میں آتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ مکرمہ کے راستے پر آتی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے تقریباً 3.25 کلومیٹر مدینہ منورہ سے تقریباً 3.25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا، 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر قباء میں قیام فرمایا۔ اور یہاں سب سے پہلے اسلامی دور کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی، اور یہاں اسلامی دور میں سب سے پہلی مسجد بنائی گئی، اسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 لمسجد اسس علی التقوی کی وجہ سے اسے مسجد تقوی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو سوموار سے جمعرات تک قباء میں قیام فرمایا۔ قباء میں قیام فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے۔
اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی مولانا آپ حضرات بئر اریس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا؟ جی شاباش. بئر اریس وہ کنواں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا جو خادم تھا ان سے نہیں گھومی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور حکومت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو خط جس پہ مہر لگاتے تھے جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر وہ انگوٹھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر یہ بئر اریس میں یہ ان کے خادم سے وہ دینے لگے حضرت عثمان کو، درمیان میں وہ گر گئی بئر اریس میں. تو یہ بئر اریس قباء میں ہے، لکھ لیجئے. بئر اریس وہ کنواں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بئر اریس وہ کنواں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ گم گئی تھی، وہ کنویں میں گر کر گم ہو گئی تھی، بعد میں نہیں ملی تھی. بعد میں نہیں ملی تھی. یہ بئر اریس قباء کے اندر واقع ہے. یہ بئر اریس والا کنواں قباء میں واقع ہے. اچھا مولانا، بئر اریس کا ایک ذکر تو چلیں آپ نے بتا دیا، ایک اور جگہ ذکر ہے بئر اریس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا وہ والا. آپ کے ذہنوں میں حدیث موجود ہوگی کہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی معلوم ہوا اس بئر اریس کا تو وہ کھارا پانی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو اس کا سارا پانی میٹھا ہو گیا. یاد آ گیا؟ یہ بھی کون سا تھا؟ بئر اریس. لکھ لیجیے. بئر اریس کے ساتھ دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ قباء میں موجود بئر اریس کا پانی کھارا تھا. قباء میں موجود بئر اریس کا پانی کھاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا. قباء کے ارد گرد کا علاقہ اس وقت بھی نہایت زرخیز، سرسبز و شاداب اور اہل مدینہ کی سیرگاہ رہا تھا. اب سعودی حکومت نے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل جانے کا راستہ بنا دیا ہے. اب فاصلہ پیدل جانے کا راستہ 2.5 کلومیٹر ہے. آرام آرام سے پیدل چلیں
تو آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ میں مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آرام آرام سے پیدل چلیں تو مسجد نبوی سے مسجد قباء تک 30 منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے جمعۃ المبارک کے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے جمعۃ المبارک کے دن مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جمعہ کی نماز جمعے کی نماز بنو سالم ابن عوف کے قبیلے میں ادا فرمائی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھا۔ اب اس جگہ مسجد جمعہ ہے، اب اس جگہ مسجد جمعہ تعمیر کی گئی ہے، اب اس جگہ مسجد جمعہ تعمیر کی گئی ہے۔ اب عنوان لکھ لو، مسجد ضرار۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری سے کچھ پہلے غزوہ تبوک سن 9 ہجری سے کچھ پہلے منافقین میں سے 12 افراد نے مل کر منافقین میں سے 12 افراد نے مل کر، یعنی 12 منافقین تھے، 12 منافقین نے مسجد ضرار بنائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس مسجد کے افتتاح کے طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں ایک سفر پر ہوں اور مشغولی کی حالت میں ہوں، میں اب سفر میں ہوں اور مشغولی کی حالت میں ہوں، جب میں آ جاؤں گا تو انشاءاللہ تمہارے پاس آؤں گا اور اس میں نماز بھی پڑھاؤں گا، اس مسجد میں نماز بھی پڑھاؤں گا۔ یہ جواب تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 کی تفسیر میں موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 میں موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے تبوک کے سفر سے واپس آئے تو پھر
سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، 108، 109، 110 نازل ہوئی۔ تو پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، 108، 109، 110 نازل ہوئی۔ ذرا قرآن کھول کر دیکھ لو مولانا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا سے لے کر واللہ علیم حکیم تک، ذرا دیکھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بعد میں اس کی تفسیر عثمانی کا ضرور مطالعہ کرنا، لکھ لو اس بارے میں، ان آیات کا تفسیر عثمانی کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اب آیات دیکھو ذرا، آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ والذین اتخذوا، عبارت غور سے دیکھیے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ سمجھ میں آیا؟ وہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی، کتنے لوگوں نے؟ 12 منافقین نے، ضرارا نقصان والی مسجد، وہ کفرن کفر والی، تفریقا بین المؤمنین، اصل مقصد بھی اللہ نے بتایا کہ منافقوں کا کام میں کیا تھا؟ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، ہم لوگ ادھر نماز پڑھیں گے، باقی لوگ ادھر پڑھیں گے۔ تو جب انہوں نے کہا نا ہمارے یہاں نماز آ کے پڑھائیں، افتتاح کروائیں، اللہ نے آگے کیا کہا آیت نمبر 108 میں، لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا، فیہ ہی ضمیر کا مرجع، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد ضرار میں آپ کبھی نہ ٹھہرے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ مسجد قباء میں آ کر ٹھہریں بس، ٹھیک۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ سمجھ میں آیا؟ جہنم کے کنارے پہ مسجد بنائی گئی ہے، بری مسجد، یعنی پھوٹ ڈالنی تھی بس۔ فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ جی مسجد ضرار سمجھ میں آئی اچھی طرح؟ اور لکھیے گا کہ اس کے بعد روایات احادیث میں موجود کہ اس جگہ کو گھر کے طور پر بعض لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، مسجد ضرار کی جگہ کو بعض لوگوں نے گھر بنا کر رہائش رکھنے کی کوشش کی، جو وہاں رہتا تھا اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، جو وہاں رہتا تھا وہاں اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، اور جو وہاں مسجد ضرار والے گھر میں رہائش اختیار کرتا تھا وہ مصیبتوں میں پڑا رہتا تھا، جو مسجد ضرار والی جگہ میں گھر میں رہتا تھا وہ ہمیشہ مصیبتوں میں پڑا رہتا تھا، بالآخر وہ گھر آج تک بے آباد ہے، بالآخر وہ گھر آج تک بے آباد ہے، اس پر کوئی عمارت وغیرہ ابھی تک نہیں بنائی گئی۔ نحوست سمجھ میں آئی؟ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا پھر نحوست کتنی شدید ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات نے مسجد حرام، مسجد ضرار، مسجد قباء اس کا مطالعہ کیا، اور اب آخر میں آپ مسجد قبلتین کا بھی ساتھ مطالعہ کر لیں مختصراً۔ اگلا عنوان مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین،
اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی سورۃ البقرہ کی ان آیات سے ہے، اس کا تعلق سورۃ البقرہ کی ان آیات سے ہے جس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یہ مسجد آیات نمبر لکھ لیں، آیت نمبر آپ کے ذہنوں میں موجود۔ سورۃ البقرہ تحویل قبلہ کی آیات شروع ہوتی ہیں سیقول السفہاء سے، دوسرے پارے کے آغاز سے۔ آیت نمبر 142، آیت نمبر 142 سے لے کر اور آیت نمبر 150 تک کل کتنی آیات ہو گئیں؟ 9۔ آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 150 تک یہ لکھ لو، کل کتنی آیات؟ 9 آیات جن میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا، یہ مسجد احد کی جانب مغرب کی طرف ایک بلندی پر واقع ہے۔ یہاں مشہور قبیلہ بنو خزرج کی شاخ بنو سلمہ آباد تھی۔ یہاں مشہور قبیلہ بنو خزرج کی شاخ بنو سلمہ آباد تھی۔ اس مسجد کا تعلق بنو سلمہ سے تھا، اس لیے اس کو مسجد بنی سلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے مسجد قبلتین اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلوں والی مسجد۔ مسجد قبلتین کا معنی ہے 2 قبلوں والی مسجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز ہفتہ 5 شعبان سن 2 ہجری کو ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا فرما رہے تھے۔ اور رخ شمال کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیجئے۔ چنانچہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مخالف سمت میں منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مخالف سمت میں منہ پھیر لیا، کیونکہ بیت المقدس شمال میں ہے، کیونکہ بیت المقدس قبلہ اول شمال میں ہے اور بیت اللہ مکے میں جنوب کی طرف ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گھوم گئے۔ یہ ظہر کی ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی۔ 2 رکعتیں قبلہ اول کی طرف، پہلی 2 رکعتیں
قبلہ اول کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف، اور باقی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ آج بھی اس مسجد میں شمالی دیوار پر نشانات موجود ہیں۔ آج بھی اس مسجد میں شمالی دیوار پر نشان موجود ہیں۔ اب مسجد کا محراب جنوب کی طرف ہے۔ آج کل یہ مسجد شارع خالد ابن ولید کے کنارے خالد ابن ولید کے کنارے اور وادی عقیق کے قریب ہے۔ وادی عقیق کے قریب ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اس ناچیز کو جا کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مسجد قبلتین میں بھی۔ مولانا الحمدللہ آپ حضرات نے یہ جو قرآن مجید میں جن مساجد کا ذکر ہے ان کا آپ نے الحمدللہ مطالعہ مکمل فرمایا، مسجد اقصیٰ کا بھی، مسجد حرام کا بھی، مسجد ضرار کا بھی، مسجد قباء کا بھی، اور مسجد قبلتین کا۔ گویا کہ جو مساجد ہیں، کل کتنی مساجد ہو گئی؟ یہ 5، جن کا ذکر قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے، باقی اور ہیں وہ الگ ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔